اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے میڈیا کے ساتھ بہت فرینڈلی آپ اٹیچ رہے، اور کوئی بھی مسئلہ آیا پولٹری کے حوالے سے کسی بھی قسم کا، تو کنزیومر ایجوکیشن سے لے کے ادر جتنے بھی پرابلم تھے، آپ نے ہمیشہ میڈیا کو اس کے اندر انگیج رکھا ہے. تو ابھی جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آنے والی خدا نہ خاصہ 2 سال کے بعد صورتحال کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، اس میں میڈیا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے جی، اس میں یہ جو پچھلا فیز ہوا اس میں پاکستان پولٹری ایسوسی، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ میں ذاتی طور پر بھی کنزیومر ایجوکیشن کے حوالے سے اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ رہا. تو ایک فیز تھا جب کہ میڈیا کے اندر بھی پولٹری اور پولٹری پروڈکٹس کے حوالے سے کچھ کنفیوژنس تھی، اور اس کی جو امپورٹنس تھی وہ صحیح طریقے سے ریکگنائز نہیں ہوئی تھی. تو پولٹری ایسوسی ایشن نے پچھلے 5-10 سال کے اندر بہت ایفرٹ کی اور میڈیا کے ساتھ اپنے انٹریکشن کو بڑھایا. اور ہمارے ایک اینول پروگرام بھی ہوتا ہے ایکسپو میں، اور ایگزیبیشن ہوتی ہے، تو اس میں بہت بڑی گیدرنگ ہوتی تھی میڈیا کی، جس میں تقریباً سارے اینکرز جو ہیں، جتنے دانشور ہیں، جتنے صحافی ہیں، اسپیشلی آپ انوائٹ کرتے رہے. جی، ہم ان کو انوائٹ کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ پولٹری کیا کر رہی ہے، پولٹری کیا رول پلے کر سکتی ہے، اور پاکستان کے اندر جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں ان کے سلسلے میں پولٹری جو ہے اپنی کیا رول پلے. تو اس میں ہمیں بڑی سپورٹ ملی میڈیا کے حوالے سے، اور انہوں نے بھی اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کیا. لیکن یہ کہ وہ ایک سینیریو تھا کہ جس میں پولٹری گرو کر رہی تھی، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ اگر مطلب ہے کہ اویئرنیس لوگوں کے اندر کریٹ کی جائے، اور جتنا پوٹینشیل ہے پولٹری کے اندر، یہ اگر اپنی کیپیسٹی سے ڈبل پروڈکشن کر دیتی ہے تو کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جائے گی، عام آدمی کو سستی پروٹین، سستی پولٹری پروڈکٹس، جن میں انڈا بھی ہے، مرغی بھی ہے، دوسری چیزیں وہ اویلیبل ہوگی، اور ایٹ دی سیم ٹائم ہماری آنے والی نسلوں کی صحتیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی. لیکن یہ جو ریسنٹ سینیریو آیا ہے اس نے وہ ساری جو ایفرٹس الارمنگ سچویشن اس کو کہتے ہیں نا پانی پھیر دیے. تو اب یہ ہے کہ ہمیں اس کو ری بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور میڈیا کیونکہ آج کے زمانے میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے ایجوکیشن میں، دونوں طرف، ایک عام آدمی کی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی، انڈسٹری کی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی، اور حکومتوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے. حکومتوں کو مطلب ہے کہ بعض اوقات ان کے جو اپنے ریسورسز ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں یا دوسرے، وہ اس طریقے سے سینسٹائز نہیں کر سکتے جتنی تیزی سے اور افیکٹولی جو ہے میڈیا جو ہے وہ اس کو کر سکتا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ پہلے بھی ماضی میں بھی میڈیا نے بڑا مثبت رول پلے کیا ہے، اور اس معاملے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اب بھی میڈیا جو ہے وہ گورنمنٹ کو اپنے لیول پر، پولٹری کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنے لیول پر ان کو کنفرنٹ کرے گی، کیونکہ ہمارے تک یہ خبریں آ رہی ہیں تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور اگر یہ خبریں دلانا بے حد ضروری ہوتا ہے. جی، اگر یہ خبریں درست ہیں تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل چکن کی پروڈکشن 50% کم ہو جاتی ہے، تو آپ کے پاس آلٹرنیٹ پروٹین سپلائی کیا ہے؟ کیا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی سے ڈیزاسٹر ہو جائے، یا آپ نے کچھ سوچا ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے پولٹری کو بحال کیا جائے، دوسرا آپ سمجھتے ہیں نہیں پولٹری تو بحال نہیں کرنی، ہمارے پاس آلٹرنیٹ ریسورسز ہیں، ہمارے پاس مٹن ہے، بیف ہے، فش ہے. وہ تو قوت خرید ہی نہیں ہے، آپ کی قوت خرید بھی نہیں ہے اور اس کی پروڈکشن بھی نہیں ہے. یا تو اس کی پروڈکشن کو 100% بڑھا لیں تو یہ کمپنسیٹ ہو جائے گا. اگر اس کی پروڈکشن بھی نہیں بڑھتی، اس کی بھی پروڈکشن کم ہو جا رہی ہے، تو دین گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. اور آنے والے دنوں میں مجھے یاد ہے کہ وہ کسی زمانے میں 5 سالہ پروگرام ہوتا تھا، پھر وہ گورنمنٹس جو زیادہ پروگریسو ہوتی تھی وہ 2-2 3-3 پروگرام دیتی ہوتی تھی کہ اگلے 3-5 سالہ پروگرام میں ہم یہ کریں گے. تو ہماری حکومت کے پاس باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، انسانی صحت کے حوالے سے کیا پروگرام ہے اگلے 5 سال کے لیے، اس سے اگلے 5 سال کے لیے. چلے ممکن ہے ابھی ان قریب وہ اعلانات کر بھی دیں اس طرح کے، امید ہے ہمیں انشاءاللہ.